السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارے کے مسابقے کے مشارکین کے لیے آج 11ویں کلاس ہے۔ اس سے پہلے 10 کلاسوں میں ہم نے کچھ آیات کا مطالعہ کیا۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے جو کہ بہت ہی مشہور آیہ کریمہ ہے، جو آیت الدین کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے متعلق بہت سارے احکام کو بیان کیا ہے۔ تو آج 11ویں کلاس ہے۔ روز کی طرح ہم پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بينكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لو۔ یعنی یہ آیہ کریمہ آیت الدین کے نام سے مشہور ہے اور قرآن کریم کی سب سے بڑی آیہ ہے قرض کے حوالے سے۔ اے ایمان والو جب تم ایک خاص وقت تک کے لیے قرض دینا چاہو، میعاد مقرر پر جو ہے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لو۔ پہلی بات اسے لکھ لو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ یعنی کاتب جو لکھنے والا ہوگا اسے چاہیے کہ پہلی بات کیا کرے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے، یعنی اس میں کمی بیشی نہ کرے اور لکھنے سے انکار نہ کرے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اگر سکھایا ہے لکھ سکتا ہے تو لکھنے سے انکار نہ کرے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے جس کے ذمہ حق ہو، اور لکھوائے جس کے ذمہ حق ہو لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ یعنی قرض کون لکھوائے گا، قرض کے بارے میں کون لکھوائے گا؟ جب ہمیں کسی شخص کو قرض دینا ہو تو لکھوانے کی ذمہ داری مقروض کو ہے، جو قرض لیتا ہے اس کی ذمہ داری کہ وہ کاتب کو، لکھنے والے کو لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں، یعنی جتنا قرضہ ہے
اس کو برابر لکھے، اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو، اگر کوئی شخص قرض لے رہا ہے، مقروض ہے، اب وہ کمزور ہے، لکھوانے کا جو ہے بندوبست نہیں کر سکتا ہے، تو طاقت نہ رکھتا ہو، تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے۔ اب جو اس کا بڑا ہوگا، والد، بھائی، جو ولی ہوگا اس کا، وہی یہ کام کروائے گا۔ اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، یعنی اس چیز پر 2 مرد گواہ رکھ لے، 2 مردوں کو گواہ رکھو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں، گو 1 عورت 1 مرد کے 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہوتی ہے، یا تو 2 مرد، اگر 2 مرد نے 1 مرد اور 2 عورتیں، جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو۔ اور گواہی بھی انہی کو گواہ رکھو جن پر تمہیں اعتماد ہے، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسرے یاد دلا لے۔ اگر کسی ایک کو بھول بھی جائے تو دوسرا یاد دلائے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائے تو انکار نہ کرے۔ یعنی اب اگر کسی ٹائم پہ قرض واپس کرنا ہے، مقروض کو قرض ادا کرنا ہے، تو اس وقت گواہوں کو سامنے واپس لانا ہے، تو انہیں وہ سامنے آنے سے انکار نہ کرے۔ اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ یعنی اگر آپ کو قرضہ لینا ہے، لینے والا خاص خیال رکھے کہ چاہے قرض چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ لکھنے میں سستی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، ٹھیک ہے، بے شک، اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچنے والی، یعنی اس سے کیا ہوگا، یہ انصاف رہے گا اور شک و شبہ بھی نہیں رہے گا، اور یہ اچھی چیز ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو، جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر تم کوئی چیز خرید رہے ہو، برابر اسی ٹائم پہ پیسے دے رہے ہو، جو کہ یہ کیا کہتے ہیں، نقد آپ کوئی تجارت کر رہے ہو، اس میں گواہ رکھنے کے لکھنے کی ضرورت، اس میں جو ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھنے کے بارے میں لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ اس میں پیسے دے دیتے ہیں اور چیز خرید لیتے ہیں۔ البتہ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کو ایک اور چیز بیان کر دی، اگر خرید و فروخت آپ کو پیسے دینے ہیں، لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر گواہ رکھ لو تو وہ بہتر ہے۔ اور یاد رکھو، نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچائے، اور یاد رکھو کہ نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچا جائے، نہ گواہ کو۔ یعنی نہ تو آپ جو قرض لکھ رہا ہے، جو یہ قرض کا معاملہ لکھ رہا ہے، یا اس کے بارے میں جو 2 گواہ ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ نقصان کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے، ان پر زیادتی کیسے کی جا سکتی ہے کہ ان کو روز روز بلایا جائے، بنا مطلب کے بلایا جائے، دور بلایا جائے، تو اس سے ان کو تکلیف ہوگی، اور تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی۔ ہاں، اگر تم پھر بھی ایسا ہی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ بیان کیا اس کے خلاف کرتے ہو، تو یہ نافرمانی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یعنی ترجمے سے ہی وضاحت ہو چکی ہوگی۔ اب ہم تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بیان فرماتے ہیں پہلے مفسر رحمہ اللہ کہ جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت کی گئی، یعنی سود کی ابھی تک سود کے بارے میں اوپر ممانعت گزر گئی، اور صدقات و خیرات کی تاکید بیان کی گئی، تو پھر ایسے معاشرے میں قرضوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اب سود کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اور قرض کی بھی جو ہے صدقات کی بھی اہمیت ہے۔ اب ایک مسلم معاشرہ ہے، کوئی ضرورت مند ہوگا تو قرض کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے، اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اسی طرح ہر شخص صدقہ لینا بھی پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، پھر اپنی ضروریات و حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اب کسی کو ضرورت پڑ گئی، وہ بیچارہ قرض لے گا، اس لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے اور جھگڑوں کا باعث بھی ہے، قرض ایک ضرورت ہے، لیکن اس سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، جسے آیت الدین کہا جاتا ہے، جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی ہے، تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ اس کے لیے ایک حکم یہ دیا گیا کہ مدت کا تعین کر لو کہ کب آپ کو قرض لوٹانا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ اس پر 2 مسلمانوں کو یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ وہ 3 چیزیں بیان کی گئی، ایک تو مدت متعین کر لو، ٹھیک ہے، ایک تو مدت متعین کر لینی ہے، اور ایک مدت وقت کا ادا کرنا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ لکھنا ہے، لکھ لینا ہے قرض کو، اور تیسری بات کیا ہے کہ گواہ
گواہ رکھنے، یا تو 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مفسر بیان کرتے ہیں اس آیا کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ تو وہ گزر گیا، دوسرا اس سے مراد ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، یعنی کون؟ اس میں آیا اس آیت میں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، رقم کی صحیح تعداد لکھوائے، یعنی لکھنے والا جو ہم کاتب لائیں گے، کاتب ایک الگ بندہ ہے، لکھوانے والا کون ہے؟ لکھوانے والا ہے مقروض، جس نے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے، وہی لکھوانے والا ہے۔ ایک ہے قرض دینے والا، دوسرا مقروض جس نے قرض لیا ہے۔ تو مقروض کی ذمہ داری کہ وہ کاتب کو بلائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو لکھواتا ہے قرض اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے دوسرا پوائنٹ کیا بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہو اللہ تعالیٰ سے، رقم کی صحیح تعداد لکھوائے، اس میں کمی نہ کرے۔ آگے کہا جا رہا ہے یہ مقروض اگر کم عقل یا بچہ ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے یا مجنون ہے، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ یہ قرض لکھوائے تاکہ صاحب حق قرض دینے والے کو نقصان نہ ہو، یعنی جس سے قرض لیا ہے، اب جس نے لیا ہے وہ بیچارہ بچہ ہے تو اس کا ولی جو ہے برابر لکھے، یعنی جن کی دیانت داری۔ اب اس کے بعد کہا گیا نا کہ گواہ ممن ترضون، گواہ وہی رکھو جن سے تم راضی ہو، جن کی گواہی قبول کی جاتی ہے، یعنی کہ جن کی دیانت داری عدالت پر مطمئن ہو، جن کو تم مانتے ہو کہ ہاں یہ صحیح گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ علاوہ واضح قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، ٹھیک ہے، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر مرد نے ایک خالی عورت ہے تو ان معاملات میں، لین دین کے معاملات میں اکیلی عورت کی گواہی جائز نہیں، سوائے ان معاملات کے جن پر عورت کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہوا جس پر صرف عورت نے ہی دیکھا ہو تو اس معاملے میں تو مجبوری ہے، لیکن ان معاملات میں اکیلی عورت کو گواہ رکھنا جائز نہیں۔ اس امر میں البتہ اختلاف ہے، یعنی جس کے بارے میں عورت جو ہے مطلع ہو اور کسی کو پتہ نہیں ہو، وہاں پر گواہی دینی ہو، اگر مدعی کی ایک قسم کے ساتھ 2 عورتوں کی گواہی پر ہی فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ یعنی اگر کوئی معاملہ پیش آیا، ایک قسم کھانے والا ہے، یعنی جو دعویٰ کرتا ہے وہ قسم کھاتا ہے، اس کے ساتھ 2 عورتیں گواہ بھی ہیں، تو یہ قبول کیا جائے گا کہ نہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو آگے کیا بیان کرتے ہیں؟ جس طرح ایک مرد گواہ کے ساتھ فیصلہ ایک مرد اگر اکیلا ہوگا فیصلہ کرنا جائز ہے، جبکہ دوسرے گواہ کی جگہ مدعی قسم کھا، اصل میں 2 گواہ ہونے چاہیے، لیکن اگر ایک ہی مرد ہے، ایک ہی گواہ ہے، ایک ہی بندہ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ایک بندہ ہے تو ایک گواہ ہے، ساتھ میں دوسرے بندے کی جگہ پر وہ قسم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے مدعی ہے وہ قسم کھاتا ہے اور ایک گواہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ فقہا جو فقہائے احناف ہے، ان کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ محدثین اس کے قائل ہیں کہ کیونکہ حدیث سے ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا ثابت ہے، اور 2 عورتیں جب ایک مرد گواہ کے برابر ہیں تو 2 عورتوں اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہوگا۔ تو یہ 2 اختلاف ایک واضح ہو گیا کہ اگر گواہی دینے کے لیے مرد نہیں ہے، اگر اکیلا مرد ہے تو احادیث میں جائز قرار دیا گیا، اکیلا مرد ہے اور دوسرا جو دعویٰ کرنے والا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے وہ قسم کھا رہا ہے، قسم کی ویلیو ایک مرد کی ہو گئی، اور وہاں سے ہے قسم کی ویلیو ایک مرد کی ہو گئی، ٹھیک ہے، قسم سمجھو ایک مرد ہے، ساتھ میں ایک گواہ بھی ہے، تو یہ بن گئے 2 گواہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے علماء کہتے ہیں، اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ جائز ہے کہ 2 عورتیں ہوں اور مدعی قسم کھائے، مدعی کیا کرے؟ قسم کھائے، اگر وہ قسم کھاتا ہے اس کا مطلب وہ ایک مرد ہے، تو اس اعتبار سے یہ گواہی جو ہے جائز ہے، البتہ احناف فقہا کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ خیر یہ اختلافی مسئلہ یہاں پر، تو یہاں پر اس میں کہا گیا کہ اگر 2 عورتوں کو گواہ رکھنا ہے تو اگر ایک ہی مرد ہے تو پھر ایک مرد کے مقابلے میں ایک مرد کی جگہ پر 2 عورتیں ہونی چاہیے، یعنی ایک مرد 2 عورتیں یا 2 مرد ہونے چاہیے۔ یہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے، یعنی اب کیوں 2 عورتیں ایک مرد کی جگہ پر؟ عورت عقل اور یاداشت میں مرد سے کمزور ہے،
جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے، یعنی عقل کے اعتبار سے وہ مرد کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اس میں عورت کی شرمساری اور فروتری کا اظہار نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بہانہ بناتے ہیں، پھر عورتوں پر جو ہے کوئی انہیں عار محسوس دلاتے ہیں یا ان کو شرم کی بات یعنی انہیں جو ہے شرم کا طعنہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں، بلکہ ایک فطری کمزوری ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت میں رکھی ہے۔ یعنی ایک فطری کمزوری ہے کہ ایک عورت کے جذبات، ایک عورت کی یادداشت، ایک عورت کی طاقت، یعنی وہ مرد کے برابر نہیں ہوتی ہے۔ البتہ دو عورتیں ایک مرد پھر برابر، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت پر مبنی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فطری چیز رکھی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور منشا ہے، ٹھیک ہے۔ مکابرہ 3 ہے کہ کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو، اور یعنی اگر کوئی بندہ زبردستی کرتے ہوئے یا تکبر کرتے ہوئے یا کوئی تسلیم نہیں کرتا اس بات کو کہ عورت ناقص العقل نہیں ہے، عورت جی مرد کو شانہ بشانہ، عورت مرد کے برابر ہے، وہ بات نہیں مانتا ہے، تو مفسر کہتے ہیں یہاں پر اگر کوئی یہ بات نہیں مانتا ہے، اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تو اور بات ہے، یہ تو پھر الگ بات ہے، لیکن حقائق اور واقعات کے اعتبار سے یہ ناقابل تردید ہے۔ یعنی یہ بات قبول کی جانی چاہیے کہ ایک عورت مرد کے برابر نہیں ہے، چاہے وہ عقل کے لحاظ سے، چاہے وہ جذبات کے لحاظ سے، چاہے وہ صبر کے لحاظ سے، چاہے وہ طاقت کے لحاظ سے۔ یہ ایک فطری چیز ہے اور یہ مشاہدہ بھی ہے، اس چیز کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مفسر یہ لکھنے کے فوائد ہیں کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ اب قرض کیوں لکھیں گے؟ کیونکہ انصاف ہوگا، گواہی بھی درست رہے گی کہ گواہ اگر فوت ہو جائے یا غائب ہو جائے تو اس صورت میں تحریر کام یعنی اگر گواہ مر گئے اور فوت ہو گئے تو اس وقت جو لکھا ہوا ہوگا وہ کام آئے گا، اور شک و شبہ سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے، یعنی ایک فریق جو قرض دیتا ہے، دوسرا فریق جو قرض لیتا ہے۔ شک پڑنے کی صورت میں تحریر دیکھ کر جو ہے تحریر دیکھ کر کیا کیا جائے گا؟ شک دور کیا جائے گا۔ 6واں پوائنٹ اس میں یہ ہے، یہ وہ خرید و فروخت ہے جس میں ادھار ہو، یعنی جب ادھاری کا معاملہ ہو تب لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یا سودا طے ہو جانے کے بعد بھی یا اس وقت اس وقت آپ کو لکھنا ہے، یا تو آپ کو ادھار لینا ہے مسئلہ یا قرض لینا ہے، یا آپ کو شک ہے کہ اس میں سچائی ہے کہ نہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے یہ تجارت یہ بھائی میں ٹوٹ جائے گا، اس وقت آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے نقد سودے کو لکھنے سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، یعنی اگر آپ نقد سودا کرتے ہیں تو وہ لکھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض نے مراد لیا اس میں مکان وغیرہ، دکان، باغ و حیوانات سے مراد لیا۔ گو اب اس میں ایک چیز ہے کہ اگر آپ کو نقد کرنا ہے، اس میں قرض کا کوئی معاملہ نہ، ادھار کا معاملہ نہ، تو اس کو لکھنا ضروری نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے 7واں پوائنٹ، ان کو نقصان پہنچانا یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يُضَارُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ تو کاتب کو نقصان پہنچانا ہے نہ گواہ کو۔ نقصان کیسے پہنچے گا؟ آپ ان کو روز روز بلاؤ گے، بنا مطلب کے بلاؤ گے، دور بلاؤ گے، اپنے کام سے ان کو روکو گے تو وہ تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یا ان کو جھوٹی بات لکھنے یا ان کو گواہی دینے پر مجبور کرو گے، یا آپ نے قرض ہو لیا ہے اب 50 لکھواؤ گے تو یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ یعنی اچھا آخری پوائنٹ کیا ہے؟ جن باتوں کی تاکید کی گئی ان پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب کرو۔ تو آیت الدین کی آج الحمدللہ تفسیر ہو گئی۔ اگر کہیں پر کوئی شک ہوگا، کوئی سوال ہوگا، وہ آپ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ باقی ہم دوسری کلاس میں کرتے ہیں۔